ایک ماں بھی بھلا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے کہ جس طرح میری ماں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ آج میری شادی ہوئی تھی، لیکن رخصتی کے وقت اماں نے مجھے کہا میں اپنے شوہر محمود کو شادی کی پہلی رات اپنے پاس مت آنے دینا۔ اگر شادی کی پہلی رات وہ تیرے قریب آ گیا تو وہ تجھے طلاق دے دے گا، اسی لیے میری اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ تیرا شوہر محمود تجھے چھوڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میری ماں نے کہا بس میری یہ بات مان لو، بس فی الحال جتنی دیر ہو سکے اپنے شوہر محمود سے دور رہنا۔ میں نے کہا لیکن اماں ایسا کیوں؟ وہ میرا شوہر ہے، وہ کیوں مانے گا؟ تو پھر میری ضد کرنے پر مجھے بتایا گیا، پھر وہ بھلا میرے قریب کیوں نہیں آئے گا؟ پھر میری ماں نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی، میرے جسم سے جان نکل کر چلی گئی۔ میں نے کہا اماں آپ کو یہ شادی نہیں کروانی چاہیے تھی، آپ کم سے کم محمود کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک بار تو سوچنا چاہیے تھا۔ جب یہ سچائی میرے شوہر محمود کو پتہ چلے گی تو اس کا پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری اماں نے میری یہ سچائی مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ میری اماں نے کہا یہ شادی محمود کی ضد پر ہوئی تھی، میں نے تو اس رشتے کے لیے پہلی بار میں منع کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جب نہیں مانا تو میں نے بھی سوچا تھا اچھا ہے تبھی وہ اپنے گھر میں ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیری زندگی میں بھی خوشیاں رنگ بھر جائیں گی، کیونکہ تو کب تک ہمارے دہلیز پر بیٹھی رہے گی؟ میں کیا کرتی؟ اداس دل سے سوال چلی آئی۔ میں نے ایسا ہی کیا، شوہر محمود کو قریب نہ آنے دیا، اور جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ حیران ہوا۔ میرا شوہر محمود مجھ سے بیچارہ تو پوچھنے لگا، میں نے رونا دھونا مچا دیا، لیکن میں نے انہیں بتایا۔ پھر ایک دن میرے شوہر محمود کو پورا راز پتہ چل گیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ میرے کمرے کے اندر دلہن بنی محمود کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، میرا پورا جسم سامنے بڑی بری طریقے سے کانپ رہا تھا، میں پورے ٹھنڈے برف کی طرح ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھا میرا شوہر محمود کی تیز نظریں مجھے اپنے جسم سے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے ریما، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی تھی؟ میں نے اپنی نظروں کو اٹھاتے ہی دیکھا تو آنسو رک نہیں سکتی تھی، میرے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا، میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھے ڈراتے ہوئے پوچھا، ریما میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس طرح ڈانٹنے پر میں بری طریقے سے گھبرا گئی تھی اور زور سے رونے لگی، لیکن سامنے والا شاید پکا ارادہ کر چکا تھا، وہ مجھ سے جواب لیے بنا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے شوہر محمود نے تیز آواز میں کہا، یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ انکار کی کیا وجہ ہے؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے آنسو دیکھ کر پگھل جاؤں گا اور آج میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سخت پکڑ لیا تھا جو بری طریقے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا، کہنے لگا کیوں ریما، کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میری پسند کی شادی کے خوبصورت جوڑے میں سجی دلہن کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہو اور مجھے خود کے قریب بھی آنے نہیں دے رہی ہو۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، ایسے کون سا غلط فہمی ہے جو تم اس طرح دور بھاگ رہی ہو؟ آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، اس رات کو لے کر لڑکا اور لڑکی کے دل میں کتنے سارے ارمان ہوتے ہیں، اور تم آج کی رات مجھے خود کے قریب کیوں نہیں آنے دے رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کم سے کم وجہ تو بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مشکل کو حل کر دوں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں ریما جو لڑکی میرے لیے ہر طرح ضائع ہو چکی ہو، میں بڑی مشکل سے یہ وقت گزارا ہے،
ہر وقت تمہارے سامنے رہنے کے سپنے دیکھے ہیں۔ وہ میرے چہرے پر جھولتے ہوئے بال کو بڑی پیار سے دیکھ رہا تھا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جتنا آج وہ بے تاب نظر آ رہا تھا، میرے لیے اسے روکنا اور بھی زیادہ مشکل امتحان بنتا جا رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر وہ راز میرا شوہر محمود جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ میرے شوہر محمود نے مجھے سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی میں دے دی۔ اس نے مجھے پیار سے ہاتھ پکڑ کر مجھے انگوٹھی پہنایا تو ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے جسم میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، پلیز محمود، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یار، مجھے 25 دن کا وقت دے دیں، میں نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ لیکن محمود پر تو نشہ سوار تھا، وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کہنے لگا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی پر اتر آؤں گا، تم سے اپنا حق وصول کر لوں گا، میں کبھی بھی سوال نہیں کروں گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھا تھا میری بات نہیں ماننے گا، لیکن میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہا تھا، میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحوث اور پریشان تھی۔ میرے شوہر محمود کی آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ مجھے ریما کہہ کر پکار رہا تھا، بازو سے ہلاتے ہوئے جا رہا تھا اور اس انداز میں نہیں تھا کہ میں ہوش ہوش کھو بیٹھی تھی جو نکاح کے بعد اپنی ماں کی باتیں سن کر میں نے دوائی کھائی تھی، جو خلاصہ میری ماں نے مجھے کہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر محمود کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا۔ مجھے محمود بے حد پسند تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے اس راز کے کھل جانے کا ڈر تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جو وقت میرے سامنے آیا تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ خیر، جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ میری ساس اور محمود میرے پاس پریشان تھے۔ میری ساس مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم گھر آئے۔ میری ساس مجھے آرام کا کہہ کر میرے کمرے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ گھر پر ابھی بھی بہت سارے مہمان موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کا ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مجھے محمود کی باتوں کی آواز آ رہی تھی جو وہ سب مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر دیا، بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت کا کھیلنا چاہیے تھا، تم نے اس نازک سی پھول کو مسل کر رکھ دیا۔ باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ پتہ نہیں سب لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے محمود سب کے سامنے شرمندگی اٹھا رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ 4 دن اب ان کے کمرے کی طرف بھی مت جانا۔ کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا، آپ خود دلہن کے پاس رہیں، محمود کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ اور کسی کی آواز نے مجھے اپنے ہی نظروں میں گرا دیا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ اپنے شوہر محمود کو بتاتی تو طلاق دے کر مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا۔ اگر کچھ بھی بتاتی تو وہ جان جاتا۔ میں کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دن تک ساس میرے پاس رہتی تھی، مجھے کھانا وغیرہ وہی کھلاتی۔ آرام بھی بہت ہی نرم دل کی میری ساس عورت تھی، بہت ہی اچھی اور پیار محبت کرنے والی عورت تھی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ میری طبیعت اب سدھر چکی تھی، اسی لیے میں نے خود بھی کچن کے کام سنبھال لیا تھا۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا اور محمود چپ چاپ سا بیٹھا تھا، مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور میرے شوہر محمود ہی رہتے تھے، تو محمود میری ساس کے ایک لوتے بیٹے تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس نے اپنی دوست اور ان کی بیٹی کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ میری ساس کی دوست کی بیٹی میری عمر کی تھی، اس کی اسکول کے پیپر ہو چکے تھے، اسی لیے وہ ماں بیٹی 2 مہینے پر یہیں پر رہنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ ایمان بہت خوبصورت تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ محمود کے ساتھ بے دھڑک انداز میں رہتی تھی
اور محمود سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ اس کھانے کی ٹیبل پر ایمان محمود سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کیے جا رہے تھے۔ میرا شوہر محمود توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ بس دبے ہی جواب دے رہا تھا۔ اس کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی جو مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، لیکن اس کی نظریں مجھے یہی کہتی تھی کہ میں جان کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ رات کو میں کچن میں کام کر رہی تھی، میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بہن اور ایمان بھی انہی کے کمرے میں جا چکی تھی، تو محمود کے چھوٹے سے فلیٹ میں 2 کمرے تھے، ایک ہال اور ایک ڈائننگ روم تھا۔ میں ابھی برتن دھو رہی تھی کہ جب مجھے کسی کی بیدار نظروں نے الجھن پر مجبور کر دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو محمود میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں نہیں آ رہی، میرے سر میں درد ہے، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ ریما، میں نے چائے کی کیٹلی گیس پر رکھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میں کچن میں اکیلی ہوتی تھی، پھر گھر میں بھی کوئی دوسرا جیٹھ یا دیور یا سسر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن محمود اس طرح اچانک سے کچن میں آ گیا، وہ میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ میری طرف لگاتار دیکھتا رہے گا۔ جب میں نے اس کو اپنی نظروں سے دیکھنے لگی تو مجھے شرم سی آنے لگی تھی۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، بالکل وہیں پر میرا دوپٹہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ اتار کر اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد میں چائے بنا دوں، لیکن مصیبت یہ تھی کہ آج گیس چولہے کو بھی کیا ہو گیا تھا، اتنا سلو چل رہا تھا، شاید چولہے میں کوئی کچرا پھنس گیا تھا۔ اتنا سلو چلنا تو 5 منٹ سے 10 منٹ بھی لگنے جاتے تھے، لیکن میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار محمود کی نظروں میں الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ اچانک مجھے اپنے شوہر محمود کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی تو محمود کہہ رہا تھا، ریما، میرے بال کتنے لمبے ہیں اور خوبصورت ہیں۔ میں نے تو آج غور کیا تھا، وہ تھوڑا سا میری طرف بڑھ چکا تھا۔ کچن تھوڑا سا چھوٹا تھا، اسی لیے وہ میرے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت بہت ہی نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے اس شادی کے فنکشن میں موجود رہا، میری نظر لگاتار تم پر تھی، بس وہی اپنا دل تم پر ہار بیٹھا۔ جب تک رشتہ پکا نہیں ہوا مجھے سکون نہیں اور چین بھی نہیں تھا۔ کہتے وہ میرے قریب آ گیا، میں پیچھے سسکنے لگی تھی۔ محمود، پیچھے ہٹو، مجھے اپنا پردہ لینے دو۔ میرے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ محمود نے کہا، کیوں، کیا ہو گیا؟ کوئی غیر ہے کیا جس سے تم اپنے آپ کو چھپانا ہے؟ شوہر بیوی تو ایسے ہی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ محمود میرے اور قریب ہو گیا، مجھے کمر سے پکڑ لیا اور اپنے ہونٹوں پر میری گردن پر رکھ دی۔ اس کی گرم گرم سانسوں میں پگھلنے لگی تھی، میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، میں نے اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا، کچن سے باہر نکل جائیں۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں کیسے محمود کو روک سکتی تھی؟ وہ میرا شوہر تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنے دوست کی شادی میں مجھے پسند کر لیا تھا، وہ میرے گھر رشتہ بھی بھیج دیا تھا۔ میری ماں نے پہلے اس رشتے کو منع کر دیا اور جب تک یہ رشتہ پکا ہو گیا نہیں تھا، اسی لیے ہمارے گھر کی دہلیز نہیں چھوڑی تھی اور نہ ہی جانے سے کب میرا انتظار کر رہا تھا۔ اور جب آج میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں موجود تھی، وہ مجھے جی بھر کر پیار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن جس مشکل میں احساس پک چکی تھی وہ میرے لیے ایک مصیبت بن چکی تھی۔ ٹینشن میں رونے لگی تھی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک نیچرل سا رشتہ تھا۔ جتنی محبت سنگت کی محمود کی ہوتی تھی، وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت تڑپ لیتا تھا۔
جی چاہتا تھا اس کی محمود باہوں میں سما کر اس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دوں، لیکن بس میری مجبوری میرے سامنے آتی جا رہی تھی۔ روتے روتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو محمود آفس جا چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے محمود کی اتنی جلد آفس جانے کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے کہا پتہ نہیں، کہہ رہا تھا آفس میں کوئی ضروری کام ہے۔ مجھے یاد آیا میں نے تو رات پورا کمرہ اندر سے لاک کر دیا تھا، شاید محمود وہیں حال میں صوفے پر سو گیا تھا۔ اس کے کپڑے اور بیگ وغیرہ بھی کمرے میں رہ گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی محمود آفس نہیں گیا بلکہ وہ گھر سے کہیں چلا گیا ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر محمود کی فکر ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہوگا، وہ مجھ سے ناراض تھا۔ پورا دن میں اسی فکر میں نکل گیا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد محمود نے مجھ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ وہ بالکل بھی میری طرف دیکھتا نہیں تھا۔ ایک بار اس کے آفس کے کپڑے پریس کرنے لگی تو اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، کہنے لگا میرے کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے ایمان کو دے دیے۔ ناشتہ بھی اس سے کہنے لگا تھا۔ میں بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ محمود کا یہ رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہی نہیں تھا۔ وہ کب تک میرے ساتھ نرمی سے رہ سکتا تھا؟ لیکن میری جان پر اس وقت بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایمان کو محمود کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی خوشی دوڑ لگا کر محمود کے سارے کام کر رہی تھی۔ حیرت تو مجھے دیکھ کر ہوئی۔ شام کے وقت جب محمود آفس سے گھر واپس آتا تو اس وقت ایمان دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی۔ جیسے ہی محمود اندر آتا ایمان بھاگ کر اس کے بیگ قریب جاتی، اسے مسکراتے ہوئے کہتی، اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیتی۔ جو ذمہ داری میری تھی وہ بڑی خوش دلی سے ایمان نبھا رہی تھی اور میرے اندر تو ایک جیسے آگ سی لگ گئی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی کیونکہ محمود خود ہی اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ شاید اسی لیے جو چاہتا ہے میں وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ بات یہی تک رہی تو ٹھیک تھا۔ ایک بار رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے باہر ڈائننگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں نے باہر دیکھا تو دونوں ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، تو چائے کے 2 کپ بھی رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایمان کی ہنسی بریک لگ گیا، لیکن محمود بے پرواہ سا بیٹھا ہوا تھا اور ایمان سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے میرے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی پرواہ نہیں ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری زندگی آہستہ آہستہ برباد ہو رہی تھی۔ میرا گھر اجڑ رہا تھا، لیکن شاید میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھا۔ اگر میں حقیقت محمود کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہو جانا تھا، اور نہ بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہو جانا تھا۔ یہ ایمان نام کی لڑکی میری جگہ لے لیتی، سب کچھ لے سکتی تھی، لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے محمود کے بیچ جو کچھ ہونا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ ایمان بیچ میں آئے۔ اسی لیے میں نے اپنے ساس سے کہا ایمان کو کافی دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، یہ واپس کب جائے گی؟ حالانکہ ایمان کی ماں کو گئے ہوئے پورے کافی دن ہو گئے تھے۔ میری ساس کہنے لگی میں نے ایمان سے کہا ہے تم اپنے گھر جاؤ، لیکن محمود ہے کہ اسے منع کیے جا رہا ہے، وہ جانے کا بھی دل بناتی ہے، محمود اسے روک لیتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی کے مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ محمود کیوں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو دونوں ڈائننگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بیچ ہونے والی باتیں کچھ ایسی تھی میرے ہوش بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ میں پہلے نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں تو اس غلط فہمی میں جی رہی تھی محمود مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن حقیقت شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں جھلک اٹھا تھا میرا شوہر محمود مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ شاید یہ اس کی مجبوری ہو گئی تھی، ورنہ محبت تو ایمان سے کرتا ہے۔ اور ایمان اسے کہنے لگی یہاں پر کیوں رکی ہوئی ہے؟ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھائی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟
میرے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ رات کے 3 بجے مجھے ڈائننگ روم سے پھر سے آوازیں آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ڈائننگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈائننگ روم سے کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایمان میرے شوہر محمود کی باہوں میں تھی۔ میرا جسم بری طریقے سے کانپ رہا تھا۔ میں پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ جو میں نے دیکھا وہ ایک سپنا تھا۔ میں اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈائننگ روم میں گئی۔ میرے شوہر محمود اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہوا، کہنے لگا کیا بات ہے ریما، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا محمود آپ آج کے بعد ایمان سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر وہ مجھے کچھ دیر لگاتار دیکھتا رہا، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر کہنے لگا کیوں بات نہ کروں؟ میں نے کہا آپ کے دل میں ایمان تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگا مجھ سے بھول ہو گئی جو میں نے ایمان کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا دیوانہ بنا پھرا اور تم سے شادی کر لی۔ ایمان مجھ سے پہلے سے ہی محبت کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ محمود میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر محمود نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے کر گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگا بس یہی تو سننا چاہتا تھا، میں یہ جاننا چاہتا تھا تمہارے دل میں کیا ہے، اسی لیے میں نے ایمان سے منتیں کی وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرے۔ ریما ایمان میری سگی بہن ہے، ماسی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اماں نے ایمان کو دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا خلاصہ تھا جو محمود کو بولا تمہاری دوریوں نے مجھے بے حد پریشان کر کے رکھا تھا، مجھے لگا شاید تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، اسی لیے میں نے ایمان کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا، لیکن آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان اور سکون بھر دیا ہے۔ شاید تمہیں مجھ سے دوری ایک نیچرل جگہ تھی۔ محمود میرے قریب آنے لگا، اتنا قریب کہ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اپنے شوہر محمود کی مدہوش دیکھ کر میں نے کہا ریما اپنے دل و دماغ سے ڈر نکال دو، یہ تمہارا شوہر ہے، تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس بار میں اسے روک نہیں پائی تھی کیونکہ اپنی زبان سے میں اظہار محبت کر چکی تھی۔ پوری رات میری ڈر سے گزر گئی تھی۔ جس دن میرا سوچ محمود پر چلا گیا وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ خیر میری محبت پا کر میرا شوہر محمود بے حد خوش تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایمان واپس چلی گئی تھی۔ میرا دل ہر وقت ڈر کے سائے میں رہتا تھا، جب میری سچائی کا پتہ محمود کو ہوگا میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو کچھ مہینے گزر پائے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے بیچ کہنے لگی محمود مجھے جلد سے جلد پوتا یا پوتی کی خبر سنا دے، میرے ایک لوتے بیٹے ہو، میں چاہتی ہوں کہ میں جلد سے جلد دادی بن جاؤں، اس سونے سے آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی کی کھیل کود دیکھ سکوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس اٹھائی تو میرے شوہر محمود نے میری طرف دیکھ کر کہا کیا بات ہے ریما، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اسے کہا جواب نہیں دیا، میری بھوک مٹ چکی تھی۔ پھر محمود مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دی، اماں اب یہ بھی جلد کیا بازی ہے، آپ کو یہ خوشخبری بھی مل جائے گی۔ لیکن میری ساس کو تو بہت ہی جلدی تھی، شاید ان کے لیے یہ جلد باز ہونا نیچرل تھی، ان کے 2 ہی بچے تھے، ریما تو انہوں نے اپنی بہن کو دے دیا تھا، ان کے پاس صرف میرا شوہر محمود تھا، نہ چاہتے کتنے سالوں سے یہ گھر سونا پڑا ہوا تھا، اسی لیے انہیں بچوں کی بہت زیادہ جلدی تھی۔ اپنی ماں کے بار بار کہنے پر میرا شوہر محمود مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس نے بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میرا دل بہت بے چین تھا جو کہ ہو رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر محمود سے کہا آپ کی اماں کو اتنی بھی جلد بازی کیا ہے بچوں کی؟ میرے شوہر محمود نے میرا ہاتھ تھاما
اور بولا ریما بچے تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے ایک بچہ دے دو۔ ایک ہی بار میں محمود کی باتیں میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھی، جو حقیقت میری ماں نے مجھے بتائی تھی۔ میں جانتی تھی میں نے اس خوشی کو محمود کو نہیں دیکھ سکتی۔ جس دن یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ پھر وہ حقیقت بھی آ گیا جس دن میرا لیڈی ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ آ گیا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے جسم سے نکل رہی تھی، جس طرح الٹرا ساؤنڈ کرنے والی بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھتی، وہ کبھی الٹرا ساؤنڈ کی طرف دیکھتی تو کبھی میری طرف۔ میری تو جان کوئی معصوم محسوس ہو رہی تھی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈاکٹر سے منتیں کرنے لگی وہ میرے بارے میں میرے شوہر محمود کو کچھ نہیں کہیں، لیکن وہ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی، ایسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے، آپ اپنے شوہر کو خود ہی سچائی بتا دیں۔ میں اسے منتیں کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت خراب تھی، میرا رپورٹ میرے شوہر محمود تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دکھائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ دیکھنے لگی، میں نے کہا میری رپورٹ کی ساری سچائی میرے شوہر کو بتا دیتی ہے۔ میں یوں ہی تھی، پتھر کی طرح کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا سچ میرے شوہر محمود کو پتہ چل چکا تھا۔ اپنے شوہر محمود کے بدلتے ہوئے حلیے اور بدلتی رنگ کا میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس نے میرے شوہر محمود سے میری رپورٹ کے بارے میں پوچھنے لگی تو محمود کہنے لگا ابھی ڈاکٹر نے نہیں بتایا۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی راحت ملی، کیونکہ اگر میری ساس کو پتہ چل جائے تو اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری جان نکلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر محمود نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والا تھا۔ محمود جب میرے کمرے میں آیا اس کی آنکھیں لال تھیں، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن نظریں کچھ کہہ رہی تھیں۔ کتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے؟ میں بس لگاتار آنسو بہاتی رہی۔ میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر محمود کہنے لگا بس ایک بات بتاؤ ریما۔ میں نے نام سر میں ہلا دیا۔ میں نے کہا میری اماں نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد ہی یہ بات سنائی تھی، یہی وجہ تھی میں آپ کو قریب نہیں آنے سے روکتی تھی تاکہ آپ سچ جان کر مجھے طلاق دے کر دیں گے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا اس سے اچھا تو نہیں تھا کہ تم یہاں ریما، میں جانتی ہوں میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو اولاد چاہیے، تمہاری ماں اگر سچائی جانتی تھی تو انہوں نے ہمیں اندھیرے میں رکھ کر غلط کیا۔ یہ کہہ کر محمود کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے مجھے شادی کی رات ہوتے ہوئے یہی بتائی تھی۔ میرے اندر بچپن سے ہی میرے بچے دانی الٹی تھی، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ 12 سے 14 سال کی ہوئی تھی تو مجھے پیریڈز نہیں آئے تھے۔ میری ماں کو فکر ہوئی تھی۔ میں 15 سال کی ہو گئی تھی لیکن پیریڈ نہیں آئے تھے۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی جہاں میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا، لیکن میری ماں نے اس وقت مجھے یہ حقیقت چھپائی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی اور تم نارمل ہو جاؤ گی۔ میں بھی اس بات کو بھول گئی تھی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ شادی کی رات نکاح کے ٹھیک بعد میری ماں نے مجھے سچائی بتا دی تھی۔ پھر مجھے بھی کہا گیا جتنا ہو سکے اپنے شوہر محمود سے دور رہنا، کیونکہ اگر وہ تمہارے سے تعلق بنائے گا ظاہر ہے اس کے بعد وہ گھر کا وارث مانگے گا، اگر تمہیں نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت کھل جائے گی۔ آج وہ دن آ چکا تھا، میری حقیقت محمود پر کھل چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی لیکن وہ میرے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی
محمود اپنا آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا ٹینشن سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹ پکڑی ہوئی تھی جو میری ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جان نکل گئی تھی، لیکن پھر مجھے پتا چلا میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، محمود مجھے ان رپورٹوں کا کیا پتا، اس میں کیا لکھا ہے، مجھے بتا دو اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ محمود کہنے لگا، میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مجھے کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ میری ساس کہنے لگی، اماں میں ایک بانجھ مرد ہوں، اللہ کے لیے مجھے دوبارہ اولاد کے لیے مت کہیں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اولاد کی۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ محمود نے ہر بات خود کے اوپر لے لی تھی، مجھے ہر چیز سے اجازت دے دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی، میں تو ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک کون سا مرد کا روپ ہے جو میرے سامنے محمود کی صورت میں تھا۔ میری ساس نے جب خوب سارے آنسو بہائے تو کہنے لگی، کوئی بات نہیں محمود، ہم ایک اناتھ آشرم سے کوئی بچہ لے لیں گے اور ہم اسے اپنا سمجھ کر پالیں گے، لیکن تو اپنا دل چھوٹا مت کر، میں کسی بھی دن تجھے اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ میرا شوہر محمود جا کر بیڈ پر آرام سے لیٹ گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے پیر پکڑ کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا، میری کمی کو اپنے سر لے لیا۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں۔ تم ہو ریما، تمہارا عیب میرا ہے، تمہاری کمی میری ہے اور تمہاری خوبی میری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ سب تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر محمود اپنے سینے سے لگایا۔ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے محمود جیسا شوہر ملا۔ آج ہمارے شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ایمان کی بھی شادی ہو چکی تھی، اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ ایک بیٹا ایمان نے محمود کو دے دیا۔ میں نے خوشی خوشی ایمان کے بیٹے کو اپنا لیا تھا۔ اب محمود اور میری ساس بہت زیادہ خوش ہیں اور اس بچے کو پا کر ایسا لگتا تھا جیسے ہماری فیملی اب پوری ہو چکی ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری ساس تو بہت زیادہ اچھی تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن محمود جیسا شوہر مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے میرے اتنے بڑے عیب کو چھپا کر اپنے سر لے لیا تھا۔ میرے شوہر محمود بہت ہی زیادہ اچھے انسان تھے۔ ایمان اس کی سگی بہن تھی، لیکن میں اس کے بارے میں نہ جانے کون کون سی غلط باتیں سوچ رہی تھی۔